وصلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ذریعے ایک مسلسل یاد کہانی ہے۔ وہ رکعت فرض ہے، وہ واجب ہے، وہ سنت مؤکدہ ہے، وہ سنت غیر مؤکدہ ہے، وہ نفل ہیں، وہ مستحب ہیں، وہ چاشت ہے، وہ اشراق ہے، وہ اوابین ہے، وہ تہجد ہے، وہ صلاۃ الحاجت ہے، وہ صلاۃ التوبہ ہے، وہ صلاۃ الاستقامت ہے، وہ صلاۃ التسبیح ہے، وہ صلاۃ الشکرانہ ہے۔ کوئی نماز، ہر نماز کا ابتدائیہ اللہ اکبر کے بعد جو شروع ہوتا ہے وہ سورۃ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ میرا رب اگر اسی جگہ سورۃ اذا جاء نصر اللہ کا انتخاب کرتا ہے تو وہی پڑھنا پڑتا ہے۔ اور سب سے زیادہ توحید میرے رب کو سورۃ اخلاص میں پسند ہے۔ میرا اللہ کہتا کہ اللہ اکبر کے بعد سورۃ اخلاص پڑھو۔ ہمارا ہر امام، ہر نمازی، ہر مسجود سورۃ اخلاص پڑھ رہا ہوتا ہے، پر اس سورۃ فاتحہ پڑھنے میں کئی راز ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہر رکعت کا ابتدائیہ سورۃ فاتحہ سے۔ تو اس میں راز نہیں بلکہ حیرت انگیز راز ہے اور بہت عجیب و غریب راز ہے۔ یہ جو ہماری ابتدا ہوتی ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، قرآن پاک میں جہاں بھی الحمدللہ آئی ہے وہاں کچھ فیصلے ہوئے ہیں۔ وَقُضِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ آیت بہت فیصلہ کن آیت ہے اور بہت حساس آیت ہے۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہو رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، خیال کرنا میری طاقت اور میری قوت کو نہ سوچنا، نہ سمجھنے کی کوشش کرنا، بس میں ہوں اور ہمیشہ کے لیے ہوں اور سدا ہوں۔ تمہاری عقل، سمجھ، شعور، احساس میں کبھی آ نہیں سکوں گا، پر مجھے الحمدللہ رب العالمین ماننا، میں سارے عالم، سارے عالمین کا رب ہوں، عالمین کا رب ہوں۔ ایک عالم نہیں، یہ عالم انسان ہے، ایک عالم جن ہے، ایک عالم فرشتے ہیں۔ میں تو بس تین کا ہی بتایا، کیا خیال ہے چوتھے کو پتہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ سارے عالم ہیں اور سارے عالم جتنے بھی ہیں میرے ان سارے عالم عالمین کا رب ہوں۔ اس میں اللہ پاک جل شان ہو اپنی عظمت، اپنی کبریائی اور اپنی بڑائی کا ایک حیرت کے ثبوت دے رہے ہیں کہ خیال کرنا اگر ملک مل جائے، مال مل جائے، دولت مل جائے، چیزیں مل جائیں، اقتدار مل جائے تو اپنے آپ کو کچھ سمجھ نہ بیٹھنا، میں ہمیشہ ہوں اور تم ہمیشہ نہیں، اور مجھے بقا اور تمہیں فنا ہے، اور میرا ملک باقی، میرا مال باقی، میری حکومت باقی، میرا اقتدار باقی، اور تمہارا کچھ باقی نہیں۔ نہ بولے سکندر، نہ رہی قبر دادا، مٹے ناموں کے نشان کیسے کیسے، کچھ بھی باقی نہیں۔ میں سارے عالمین کا رب ہوں، اور خیال کرنا مانگنے میں تھوڑا نہ مانگنا، میں تمہیں نہیں دے رہا، عالمین کو دے رہا ہوں، اور چاہنے میں تھوڑا نہ چاہنا، میں تمہیں نہیں دے رہا، سارے عالم کو دے رہا ہوں۔ ایک پل میں سب کو کھلا رہا ہوں، ایک پل میں سب کو پلا رہا ہوں، ایک پل میں سب کو سلا رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اندر سے ہنس کے یا اللہ تیری مخلوق کی میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ لاڈلے تھے، رب نے اقتدار حکومت اپنے عمل سے عطا کی تھی، تو رب نے فرمایا ٹھیک ہے، جنات کی ڈیوٹیاں، مخلوقات کی ڈیوٹیاں، ذمہ داریاں لگائیں، کئی مہینے کتنا عرصہ ہو جنات و مخلوقات وہ سارا لنگر پکاتی رہی، اور میرے رب نے اپنے امر اور اپنے حکم سے اس سارے لنگر کو باقی رکھا، سلامت رکھا، حفاظت سے رکھا، خراب نہ ہوا۔
جب دیکھا کہ پہاڑوں کے پہاڑ بن گئے، کھانوں کے، چیزوں کے، نعمتوں کے، غذاؤں کے پہاڑوں کے پہاڑ بن گئے، تو اللہ سے عرض کیا کہ مولا اپنی مخلوق کو اپنے امر سے دعوت دے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے ایک مچھلی بھیجی، اس نے سارے غذا کا ایک لقمہ کر دیا، اور باقی ادھر ادھر دیکھا تو کوئی تھا ہی نہیں۔ کہنے لگے سلیمان آج آپ نے ہمیں بھوکا مار دیا، بھوکا رہ گئی میں، اللہ مجھے ایسے 3 لقمے روز کھلاتا ہے۔ میرے بندے خیال کرنا، مجھ سے مانگتے ہوئے کبھی سوچنا بیٹھنا کہ بہت مانگ لیا، پتہ نہیں اللہ کے خزانوں میں کمی ہو جائے، یا میری عظمت کو سامنے ہوگا تو پھر بہت مانگو گے، بہت مانگو گے، بہت مانگو گے، اور میری عظمت اگر سامنے ہوگی تو تھوڑا سا مانگ کے پھر چھوڑ دو گے۔ اور یاد رکھنا، میری قبولیت کے لیے بعض اوقات یہ شرطیں نہ لگانا کہ ابھی دے دے، بعض اوقات میں اسی وقت دیتا ہوں، بعض اوقات دیر سے دیتا ہوں، بعض اوقات موت کے وقت دیتا ہوں، اور بعض اوقات تجھے نہیں دیتا، تیری نسلوں کو دیتا ہوں۔ 1912 کی مانگی ہوئی دعا کبھی کبھی پھر قبول بھی ہو جاتی ہے، 2012 کے بعد، 2009 کے بعد، 2001 کے بعد۔ وہ کریم جو ہے، میری طاقت کے اندازے تو تمہیں خبر ہے ہی نہیں، بس الحمدللہ رب العالمین، میں سارے عالم کا رب ہوں، دیتا ہوں۔ اچھا یہ رب کیوں کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، رب کیوں کہا؟ رب کہتے ہیں جس پہ پہلی نظر چلے۔ یہ دیکھیں میرا اپنا ذرا تھوڑا سا ایسے، میں ایسے بھر کے سانس لے رہا، اور میری پہلی نظر جا رہی ہے کہ اگر میرا سانس ایسے صحیح آ گیا تو میری طبیعت پرسکون ہو گیا، میں الفاظ اپنے زبان پہ لا سکوں گا، ورنہ مجھے بولنا مشکل ہو رہا ہے، وہ خشک ہو رہا ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ جس پر پہلی نظر چلے۔ ہمارا رب کون؟ کیا کہا کون ہے؟ نمرود ہے، تو اس کا رب کون؟ اس نے کہا بیٹا ایسے سوال نہیں کرتا، بس ہمارا رب وہی ہے، ہمیں یہی پتا ہے۔ بیٹے کا رب ماں ہوتی ہے، وجہ سے ماں ہوتی ہے۔ کیوں؟ بچے کی اس پہلی نظر کس پہ جاتی ہے؟ اماں، روٹی اماں، پانی اماں، سردی اماں، گرمی اماں، پیاس اماں۔ میں حج میں تھا تو ایک بوڑھا آدمی تھا، بینک سے ریٹائر ہوا، پھر اس کے جی میں آیا، میں حج کروں، بخار ہو گیا، ہائے ہائے، میں لفٹ سے نکلا تو سامنے کمرے سے ہائے ہائے، میں فوراً چلا گیا، مرد کے سارے خواتین ایک کمرے میں، مرد ایک کمرے، تو بچہ وہ بوڑھا بستر میں پڑا، ہائے اماں، ہائے اماں، 60 سال گزر گیا، ریٹائر ہو گیا، وہ چپ کر کے کھڑا اس کو دیکھ رہا۔ بعد میں پوچھا تو اماں تو کب کی مر گئی؟ میں نے کہا آپ اسے کیوں کہہ رہے تھے؟ کہہ لے ہائے اماں کہتے ہیں، مجھے کچھ سکون نہیں ملتا۔ پہلی نظر جہاں جائے وہی رب ہے۔ بچے کی پہلی نظر کس پہ جاتی ہے؟ ماں پہ جاتی ہے۔ اگر بندے کی پہلی نظر جس پہ جائے وہی اس کا رب ہے۔ قیامت میں جب اللہ پاک پوچھے گا تیری نظر اس پہ کیسے گئی تھی؟ پیاس لگتے ہی پہلی نظر اس پہ جائے، مولا پانی سے پیاس نہیں بجھے گی، تو چاہے گا تو بجھا دے گا، جہنمی 7 سمندر پی لے گا پر پیاس نہیں بجھے گی، تیرا امر ہوگا تو آدم بدنی کملی والے کے ہاتھوں سے ایک حوض کوثر کا ایک پیالہ پی اور پیاس بچ جائے گی، تیرے امر سے پیاس بجھے گی۔ کھانا ہوتے ہی پہلی نظر، اور خاص طور پر یہ رب کا ترجمہ افطاری کے وقت سے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یقین جانیے، اگر رب کے نام کو ہم دل میں بٹھانا چاہتے ہیں، صرف ایک کام کر لیں، روز افطاری کے وقت کھانا، کھجور، پانی، مشروب سامنے پڑا اور دیکھ رہا اور ایک حکم کا انتظار ہے، اسی کو رب کہتے ہیں۔ یہ افطاری کرنے والا رب کو مانتا ہے اور چاہتوں کو، اپنی خواہشوں کو، اپنی لذتوں کو دبائے بیٹھا ہے۔ رب کا حکم ہوگا تو میں کھولوں۔ روزہ دار رب کے معنی سچے طور پہ
ترجمہ کر کے نہیں، عمل کر کے دکھاتا۔ مخدوم صاحب کے ریشوں کا بڑا شوق تھا، یہ کا میں نے واقعہ سنایا تھا۔ کتے فقیر اپنے کتے لے کے آگے بندہ بیٹھا ہے، دو کتے ادھر بندے میں ادھر ریچھ پتا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہیں کتوں کی اور ریچھوں کی لڑائی اب دیکھنی ہے۔ اب لوگوں کا اسلام ہے کتے چھوڑو ریچھے چھوڑو، بدترین کھیل ہے، اللہ ہماری نسلوں کو بچائے۔ کتے چھوڑو ریچھ چھوڑو، اب کہ سائیں آمن تھا کتے چھوڑو، اب پتہ نہیں سائیں پہ چھوڑ رہے ہیں، پتہ نہیں کس پہ چھوڑا۔ لوگوں کا شور کتے چھوڑو کہ سائیں آمن تھا کتے چھوڑو۔ اب ایک بابا جی تھے جو کتے چھوڑتے تھے، پھر انہوں نے وہ منظر دکھایا، اس نے کہا کہ تھوڑی دیر ہوئی بے سنبھلائی بے سنبھلائی، انہوں نے کہا بس پلائی، اصل کو بس پلائی وہ کہتے تھے بے سنبھلائی بے سنبھلائی، بندے ہٹ گئے ہیں کیوں؟ بندوں سوال ہے کہ کتے چھوڑ گئے، بے سنبھلائی بے سنبھلائی، اور بے سنبھلائی ہوتے وہ اصل بے سنبھلائی کہتے تھے بس پلائی بس پلائی، وہ بے سنبھلائی ہوتے ہوتے کرسی بچھی تخت بچھا مخدوم صاحب آ گئے اور اس کے بعد پھر کتے چھوڑے۔ وہ کہتے ہیں امر آئے تو منہ میں کھجور جائے، اللہ کا امر آئے تو منہ میں کھجور جائے، یہ رب ہونے کا انتہائی اعلیٰ ترین عملی مظاہرہ ہے، روز رب کر رہا روز کر رہا ہے۔ میں تجھے رب مانتا ہوں، جی چاہتا ہے کہ سب کچھ کھا جاتا، سب کو کھا جاتا، مولا روزے نے کتنا مجھے تڑپا دیا ہے، پر سکی آقا تجھے رب مانا ہے، رب کہتے ہو سے جس پہ پہلی نظر جائے، اللہ تجھ پہ نظر ہے، تیرا حکم ہو گیا، روزے دارو روزہ کھول، حکم ہو گیا، اللہ اکبر اذان ہو گئی، مولا تیرے حکم کا انتظار، میں نے تجھے رب عملی یوں مانا ہے، روز نماز میں پڑھتا ہوں رب، لیکن روزے دار کہتا ہے سخی آقا میں تجھے روز رب یوں مانتا ہوں، تیرا امر آتا ہے امر کے بغیر میں بالکل نہیں کھاتا، اور روز روز رب میں تجھے سحری کے وقت مانتا ہوں، سحری میں تیرا امر آتا ہے، سحری کیا ہو میں دیر سے اٹھا کھانا نہیں کھا سکا، دو لوگوں نے کھائے تھے، گھونٹ پانی پیا تھا یا نہیں پیا تھا کہ روزے کا وقت ختم ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہو گیا، اللہ میں تجھے رب مانتا ہوں، اپنی منشا کو چھوڑوں گا، میری نظر تجھ پہ جائے گی، الحمدللہ رب العالمین۔ آگے ہے الرحمن الرحیم، پہلے رحمان ہے، اگر لفظ رحمان نہ ہوتا اللہ پاک اپنے نہ ماننے والوں کو ایک قطرہ پانی نہ دیتا، آکسیجن کا ایک گھونٹ نہ دیتا اور کھانے کو ایک لقمہ نہ دیتا۔ یہ صفت رحمان ہے، دنیا میں نہ ماننے والوں کو دے گا، ماننے والوں کو دے گا، دنیا میں اپنوں کو بھی دے گا اور دنیا میں پرانوں کو بھی دے گا، یہ اس کی صفت رحمان ہے، یہ اس کی صفت رحمان ہے، وہ اللہ کی بارش کر دیتا ہے، اس نے فرمایا جو عصر کی نماز کے بعد 7 بار یا 11 بار یا رحمان پڑھتا ہے اللہ اس نے بیٹے دیتا ہے، جو عصر کی نماز کے بعد 7 بار یا 11 بار یا رحمان پڑھتا ہے اس کا جادو ٹوٹ جاتا ہے۔ رحمان الرحمن الرحیم، کبھی ایک نفل پڑھ لیا کر ایک طریقہ بتاتا ہوں، زندگی میں اس کے بہت کمالات ملے، 2 رکعت نماز نفل، 2 رکعت نماز نفل ایسی پڑھیں کہ جس میں سب سورۃ فاتحہ میں پہنچے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دہرائے اور ایک تصور کے ساتھ، اور بندہ تیرا غلام تیرا تو در بھی تیرا، میں کتے سے بات کرنا ہوں، کتا کسی اور در پہ نہیں جانا، تھوڑے مارو 100 جوتے تائیں تو ہوتے، در سائیں دا بول نہ چھوڑے، تھوڑے مارو 100 جوتے تائیں تو ہوتے، اٹھ گلیا چل یاد بنائیے، نتبازی لائے گئے کتے تائیں تو ہوتے۔ مولا ایک در ہے، اپنے در کا در پہنچے، ایاک نعبد، اگر مولا عبادت تیری، بندگی تیری، کلمہ تیرا تیرے حبیب کا، سجدہ تیرا، رکوع تیرا، قیام تیرا، روزے میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، امر ہوگا تو روزہ کھولوں گا، اور مولا صحیح میں تیرا انتظار ہے، میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا، تیری لذت مولا
جب آئی ہیں کھانے کی لذت پینے کی لذت اور چیزوں کی لذت ختم ہو گئی ہے، یہ کبھی کبھی اگر نفل پڑھ لیا کرے، معمول بنا لیں تو اچھی بات ہے، ورنہ کبھی پڑھ لیں 2 نفل ایسے ہوں جس میں سورۃ فاتحہ پڑھیں، ثنا پڑھ کے سورۃ فاتحہ، اور جب سورۃ فاتحہ پہ پہنچے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین فرمایا جو سارے قرآن میں ہے وہ سارا سورۃ فاتحہ میں ہے، جو ساری سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ بندہ تیرا تو مانگتا تیرا، غلام تیرا تو درد تیرا، مانگتا تجھے ہوں جاؤ کسی اور کے در پہ، یہ تو عورت بھی قبول نہیں۔ ایک اللہ کے ولی کے پاس ایک عورت آئی، اللہ کے حضرت میں اپنے نقاب کو ہٹا دوں، اپنے حسن و جمال کو دکھا دوں تو آپ بھی برداشت نہیں کر سکیں گے، میرا اتنا حسن و جمال اور میرا شوق کسی اور عورتوں کے پیچھے تو ہائے نکلی۔ انہوں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمائے ہائے اس سے نکلی میرا اللہ بھی کہتے ہیں وما قدر اللہ، میرے بندہ تم نے میری قدر نہیں کی، کل یوم ہوا فی شان، میرا حسن و جمال دیکھنا۔ میرا اللہ کہتے ہیں، ایک عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ کے کہیں اور جاتا ہے، میرے حسن و جمال کو دیکھیں کیا میرا حسن و جمال ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے پتہ میرا جائے کہیں اور تو کہہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر میں تجھے در، تیرا گھر، تیری زندگی، تیری نسلیں ان کو خزانوں سے بھر۔ یہ میرے بھائی طرف لاہور کا مشہور چوک کرتبہ چوک ہے، مزار چوک کی کرتبہ چوک ہے، یہاں ایک پلازہ ہے، اس پلازے کا مالک لاہور کا بہت بڑا آدمی تھا، اب اس کا نہیں ہے، اور یہاں گلبرگ میں نئے بولیوارڈ میں وہ مجھے بندہ خود ملنے آیا، دوائی لینے آیا، ایک کسائی ہے، اس سے منوں کے حساب سے گوشت آتا تھا، بڑے بڑے لوگوں کی دعوتیں ہوتی تھی۔ آج وہی بندہ کسائی کے پاس جاتا ہے اور کسائی چپ کر کے 200-300 روپے مٹھی میں رکھ دیتا ہے اور کبھی کبھی تھوڑا سا گوشت دے دیتا ہے اور وہ خاموشی سے آ جاتا ہے، اس کا کچھ نہیں رہا، نہ ملک رہا، نہ ملک رہا، نہ حکومت رہی، نہ اقتدار رہا، نہ پلازے رہے، نہ گاڑیاں رہی، کچھ خاک نہیں خاک رہا، اور وہ آج بے وارث و لاوارث ہے۔ مولا میں تیرا غلام ہوں، تو میرا آقا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اچھا بندہ پھر تم کر کے دیکھ، تو مجھے یوں مانگتا ہے اور اپنی زاریوں کی انتہا کرتا ہے، کیوں؟ سارا ناز اللہ کو زیبا ہے، سارا نیاز مجھے زیبا ہے، ناز میرے پاس نہیں ہے۔ ہاں ایک سے سنور رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کہہ رہا تھا لوگوں امیر المومنین کو جا کے کہہ دو میرے پاس وہ ہے جو امیر المومنین کے رب کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ حیران اسے پکڑ کے لے گئے، کیا کہہ رہا؟ پھر اس نے وہی نعرہ مارا کہ میرے پاس وہ ہے جو آپ کے رب کے پاس نہیں۔ کیا ہے تیرے پاس؟ فرمایا میرے پاس نیاز ہے، اللہ کے پاس تواضع عاجزی اور نیاز نہیں ہے، اللہ کے پاس عظمت کبریائی اور ناز ہی ناز ہے۔ میرے پاس ساری عاجزی ہے، جھکنا ہے، تواضع ہے، مانگنا ہے، بھکاری بننا ہے، محتاج بننا ہے، اور میرے رب کے پاس ساری عظمت ہے۔ الملک للہ، الحکم للہ، الامر للہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا موجودی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ کبھی تو نفل یہ پڑھ لی ہوگا رمضان کی گھڑیوں میں تو سبحان اللہ، دو رکعت نماز نفل ہو، ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کے بعد میں جب پہنچے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس اس کو دہرانا اور وجدان سے دہرانا۔ کمزور ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں، اگر کھڑے ہو سکتے ہیں تو اس سے افضل کوئی چیز نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے سمجھے نہیں، اس سے گڑ گڑا کے کہ والا چل رہے ہیں، خالق تیرا، نوکر تیرا، غلام تیرا، مولا میں کس کے در پہ جاؤں؟ تو ہی بتا۔ اگر کسی اور کے در پہ جاتا ہوں تو مشرک بنتا ہوں، کسی اور کے در پہ جاتا ہوں تو کافر بنتا ہوں، کسی اور کے در پہ جاتا ہوں تو ناراض ہوتا ہے، کہتا ہے میں سب کچھ معاف کر دوں گا پر شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ سخیا کا میں کسی اور کے در پہ کہاں جاؤں؟ تھوڑے تھکڑے تھوڑے کھاندنیاں، تیرے نام تو مفت کی کھاندنیاں، تیرے بہنے نہیں پر بہنیاں، تیرے دردے کتیاں نام بتا۔
تیرے درد کتیاں نال قدر ہک دی ہر دم سکھ ہے جڑا ہک کو رو کر جانے وہ کافر کو شرک ہے۔ مگر کہاں جاتا اس کیفیتوں کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان کیفیتوں کے ساتھ اس درد کے ساتھ اور اس دیوان کے ساتھ بے دیوانی کی دعا تو عرشوں پہ نہیں کرتے، کریم ہے قبول کر لے، کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ ان کیفیتوں کے ساتھ کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، وجدان اپنے کیفیت پہ پہنچے، رکوع کریں، سجدہ کریں، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر دوسری رکعت میں یہی الفاظ اور یہی لفظ اور یہی وجد ہے، یہی وجدان ہے، یہی وجہ اور یہی درد۔ بہت ملتا ہے نوافل پہ، بہت پایا لوگوں نے نوافل سے، یاد ہے میں نے پہلے بھی بتایا، آپ کو علم ہے کہ یہ نوافل پہلے بھی میں نے بتایا تھا، بہت ملتا ہے۔ سورۃ فاتحہ رازوں کا خزانہ ہے، اور پھر آگے کیا کرنا ہے؟ دیکھ کے کسی حصے میں یہ پڑھنا ہے، دیکھ کے کسی حصے میں یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سلام پھیر کے دعا مانگنا، اور دعا کرتے کرتے پھر آمین 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 کہیں، اور منہ پہ ہاتھ پھیر کے پھر سب دن آمین کہیں۔ جب امام کہتے ہیں نا اور ہم کہتے ہیں کیا؟ آمین۔ امام جب سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہوتی ہے، اور دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے۔ لارے کوئی شک نہیں، اہل کشف اہل نظر سائیں توکل ابراہیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا فرشتہ، 4 فرشتے تھے جنہوں نے چادر تانی ہوئی تھی نور کی، اور اس بندے پہ جو وضو کر رہا اس نے فضول بات کی، کوئی ضروری بات اور ہے، اس نے فضول بات کی، ایک فرشتے نے نور کی چادر تان لی، استغفار کیا اس نے، فرشتے نے پھر نور کی چادر کو پکڑ لی۔ نور آپ جو مجمع اس وقت بیٹھے ہیں، اگر کوئی اہل نظر ہو جس کی کشفی نظر ہو، وہ دیکھے کہ اس مجمع میں کتنے فرشتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، آقا کی حدیث ہے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے ان مجالس کو تلاش کرتے ہیں، جب مل جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، اور پھر اس کے گرد جمع ہوتے ہوتے ان کی قطاریں آسمان تک پہنچ جاتی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے اس بندے کی سفارش کرتے ہیں، اور پھر بخشش کا سامان اور اعلان ہوتا ہے۔ یہ فرشتے جہاں جمع ہوں اور ان کی آمین کے ساتھ میری آپ کی آمین مل جائے، اس آمین میں کوئی شک، اس آمین میں کوئی شبہ اور قبولیت کیسے نہ ہو اس آمین کی؟ اب سارا دن کیا کرتے رہے؟ آمین کہتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو اسم اعظم ہے وہ کن کن لفظوں میں پوشیدہ ہے، اسم اعظم کن کن الفاظ میں پوشیدہ ہے، تو لکھا ہے کتابوں میں جن الفاظ میں اسم اعظم پوشیدہ ہے ان میں ایک لفظ آمین بھی ہے۔ کیا؟ آمین۔ یہ آمین اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم سے مراد میں اس وقت کیا لے رہا ہوں؟ یوں فائل سامنے گئی اور فائل سامنے جاتے ہی 10 سٹیپ لگ کے اسی وقت سارا کیس منظور اور سارا کام ہو گیا، اس سے بھی دیر لگی ہے۔ یہ بھی بندوں کے کام ہے، چونکہ ہمیں سمجھ یہی آئے گی، اس لیے میں نے دلیل یہی دی ہے، ورنہ اسم اعظم اس میں کن فیکون کی طاقت ہے، آمین میں اسم اعظم ہے، اور پھر 2 نفل وہی پڑھ کے سارا دن اپنے مقاصد، اپنے مسائل، اپنی مشکلات، اپنی پریشانیوں، اپنی الجھنیں اور اپنے زندگی کے دکھ درد تکلیفوں ان کا تصور کر کے سارا دن آمین 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 کہتے رہیں، ان کا تصور کر کے سارا، اور سارا دن اسی تصور میں ڈوبے رہیں اور کہتے رہیں۔ ایسے مسائل حل ہوتے ہیں، ایسی مشکلات دور ہوتی ہیں۔ یہ سورۃ فاتحہ تو ہے ہی اس لیے اس سے مسائل حل ہوں، اور ہے ہی اس لیے اس سے مشکلیں دور ہوں، اور ہے ہی اس لیے کہ آمین کہیں اور قبولیت کی مہر لگ جائے۔ ایک درویش تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے، ان کا مدرسہ تھا اور ماننے کا مزاج نہیں تھا،
حتیٰ کہ مقروض ہو گئے، اساتذہ کی تنخواہیں نہیں مل رہی کئی ماہ کی، اور بچوں کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا۔ آخر بچوں نے احتجاج کیا، کئی اساتذہ نے بھی احتجاج کیا کہ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ کہنے لگے اچھا چلو ایسا کرو، روز کہتا ہوں کل ملے گا، اس کی امید ہے مجھے 3 دن دے دو، اگر 3 دن نہ ملے، 3 دن میں جو گزار پہلے کر رہے تھے کئی ماہ سے، 3 دن مزید کر لو، نہ ملے تو میں پھر ایسے ہے کہ آپ چھوڑ کے چلے جانا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ فقیر بیٹھ گیا اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر بیٹھا۔ اللہ سے کوئی مانگنے والا ہو تو صحیح، اللہ سے کوئی پکارنے والا، مانگنے والا، رب سے کوئی باتیں کرنے والا ہو تو صحیح۔ صوفی عبداللہ جیسا بیٹھ گیا فقیر، اور بیٹھ کے سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتے ایسی وجدان کی کیفیت ہوئی کہ اللہ پاک نے فرمایا میرا دوست مر جائے گا، فرشتوں کو اس کو دو۔ ایک دیگ ہے سونے کی بھری ہوئی ہے، ہم نے اپنے عمر سے اس کو حرکت دی ہے، وہ آپ کے نیچے ہے، کھدائی کریں، اس کو نکالیں، خرچ کریں۔ فرمایا موت تک اس درویش کو کبھی فاقہ نہیں ہے۔ 3 دن نہیں گزرے تھے، فیصلے کرا دیا۔ آپ کو کیا خبر ہے سورۃ فاتحہ کا کیا راز ہے؟ ایام 20 کے روزے 13، 14 اور 15 رکھ، اور پھر رات کو پاگلوں کی طرح خون، دیوانوں کی طرح ننگے سر خون، پاگل دیوانے، اور سورۃ فاتحہ پڑھ اور فیصلے کروا، دولت کے، رزق کے، صحت کے، عزت کے، عافیت کے، معرفت کے، حقیقت کے، شریعت کے، طریقت کے، ولایت کے، فقاہت کے، بلاغت کے، فصاحت کے، کروا فیصلے، اللہ سے جو کروا فیصلے۔ سورۃ فاتحہ کائنات کے رازوں میں راز ہے، سورۃ فاتحہ زندگی کا سبق ہے، سورۃ فاتحہ زندگی کا سلیقہ ہے، سورۃ فاتحہ ایک رحمت ہے، ایک راز ہے، شفا ہے۔ شفا سے مراد، شفا سے مراد صرف بیماریوں سے نہیں، ہر دکھ سے شفا۔ بھول نہ جانا، غلطی نہ کرنا۔ اس صورت فاتحہ کو ہم محدود کر بیٹھے ہیں، ہم شفا سے مراد یہ سمجھے ہیں کہ دکھ ہے، درد ہے، بخار ہے، تکلیف ہے، جگر ہے، بیدا ہے، ہر دکھ سے شفا۔ نہ شفا کس چیز سے شفا؟ ہر دکھ سے شفا، ہر درد سے شفا، اور ہر بیماری سے شفا، اور ہر مشکل سے شفا، ہر مسئلے سے شفا، ہر قرض سے شفا، ہر فرض سے شفا، ہر مرض سے شفا، اور ہر زندگی کا مسائل اور مشکلات جو آپ کے دیوار بن جائے تیرے زندگی میں، سورۃ فاتحہ دیوار کو توڑ کے رکھ دے۔ تیری دیواریں میرے آپ کے لیے کنکریٹ کی ہیں، لوہے کی ہیں، پیتل کی ہیں، شیشے کی ہیں یا اسٹیل کی ہیں، اللہ کے لیے تو یہ پکڑی کے جالے سے بھی کم تر ہے۔ سورۃ فاتحہ ہر وقت میں پڑھی جاتی ہے، اور سورۃ فاتحہ میں آمین کہی جاتی ہے۔ آمین کہتے ہوئے کبھی نہ بھولیے گا، اور آمین وہ کہے گا جو توجہ کرے گا، دھیان کرے گا، یکسوئی رکھے گا۔ آمین وہ کہے گا، اور جس کے اندر توجہ دھیان یکسوئی نہیں ہوگی اسے پتہ نہیں آمین گزر گئی کب گئی۔ اور ایک چھوٹا سا موتی اور لے گا مجھ سے، ایک اور فقیر یاد رکھا ہے، توجہ یاد بھی ساری ایک باقی اور لے لیجیے۔ جتنی بھی قبولیت کی اوقات ہیں، قبولیت کی اوقات ہیں، ان سب قبولیت کی اوقات میں قرآن میں آتے ہیں، حدیث میں آتے ہیں، ایک وقت آمین والا بھی ہے، اور اکثر لوگ ان قبولیت کی گھڑیوں میں شیطان انہیں چھین لیتا ہے، توجہ دھیان چھین لیتا ہے۔ کوئی چیز اللہ سے منوانی ہے، اللہ سے عرض کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، اس قریب آقا سے درخواست کرنی ہے، کوئی بھی چیز، کوئی بھی چیز، تو سورۃ فاتحہ کے ان لمحوں کا انتظار کریں، ان گھڑیوں کا انتظار کریں، پھر دیکھیں قبولیت وہ کیسے طریقہ میں بتاتا ہوں۔ نماز میں کیا کرنا دنیا میں؟ نماز سے پہلے اللہ سے اپنے مسئلے بیان کریں، نماز سے پہلے والدین صاحب تھے، محلے کی مسجد میں آتے تھے، چوکی دارا کرتے تھے، بالکل سیدھے سادھے آدمی، امام کی کرت ختم ہو جاتی ہے، سلو تکبیرہ، سلو تکبیرہ، سلو تکبیرہ، سلو تکبیرہ، سلو تکبیرہ، پٹھان تک
سلور کہتے ہیں 4 کو، سلور تکبیرہ منزل ہے، سلور تکبیرہ سلور سلور سلور. وہ سلور کہہ رہا تھا، سجدہ ہو گیا، تکبیر ہو گئی، قیام ہو گیا، بس سلور فقیر آدمی. ہائے اپنے مسائل کو پہلے سامنے رکھ. مولانا میرا یہ مسئلہ ہے، میں نماز میں اس مسئلے کو نہیں سوچ سکتا. نماز میں صرف تو اور میں ہوں، صرف تو اور میں نہیں ہوگا، صرف تو ہی تو ہوگا. نہیں کہاں سے آگے میری کیا ہوگا؟ بھائی صرف تو ہی تو ہوگا.